حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مباشرت کرنا کس نے اور کیسے سکھایا؟ اللہ نے جب حضرت جبرائیل کو حکم دیا حضرت آدم کو جمع مباشرت کے آداب سکھاؤ، جب حضرت جبرائیل نے کہا تو حضرت آدم نے کہا جمع کے آداب سکھائے حضرت آدم جب حضرت حوا کے پاس گئے، حضرت حوا نے کہا یہ کیا چیز؟ پھر حضرت حوا نے کہا یہ بار بار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف بخاری جلد نمبر اول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرمایا جاؤ حضرت آدم کے پاس اور انہیں حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جمع کرنے کا حکم دو اور مباشرت کے آداب بھی سکھاؤ، تو جب حضرت جبرائیل نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے جمع کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کی پہلی زفاف جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام سے مباشرت کرنا کس نے اور کیسے سکھایا تھا؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مباشرت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو جمع کی ایسی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ پائے گی۔ بالکل اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی مباشرت نہایت ضروری عمل ہے۔ اس شرعی ملاقات کو مباشرت جمع یا بیوی کا تنہائی میں محبت برا کام سر انجام دینا کہتے ہیں۔ جو بھی نام دینا چاہیں درست ہوگا۔ جب آپ صحبت قائم کرتے ہیں تو آپ کو دلی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے جمع کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو میاں بیوی کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسان کی تحقیق ہوئی، جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی سے پیدا فرمانے سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم کے اندر ایسی بشر تھے یعنی انسان تھے اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا کہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا۔ اللہ رب العزت خوب جانتے تھے جو کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو بائی پسلی سے پیدا فرمایا تھا تاکہ آپ حضرت حوا سے انسیت حاصل کر سکیں۔ جب حضرت آدم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکی کو مسکین قرار دیا کیونکہ دونوں کا کوئی مسنون نہیں ہوتا، لہٰذا جوان اولاد کی جلد شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر عیش بھری زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، جبکہ بعض روایات کے اندر اس واقعہ کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت کے اندر تھے تو ان کا کوئی غم خار نہیں تھا کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے، چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جن سے کوئی اور بھی ہوتا جس سے میں تسکین حاصل کر سکتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے۔ آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت دیکھی جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی، اور وہ بشرطیہ کے اندر بہت حسین اور جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے، یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا کہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان پیدا فرما گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی مباشرت کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے مباشرت کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جمع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا اے آدم تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں۔ یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا معائنہ پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی محبت اور اپنی خطا پر بہت زیادہ غم زدہ ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا طریقہ پیدا فرمایا کہ میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا جاؤ آدم سے کہو تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی اور حجر سود کی بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی عرفات کے اندر ملاقات کروائی۔ چنانچہ اس عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ دونوں کا تعارف کروایا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن حضرت آدم کو جنت کے اندر ہوا سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی تولاد نسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے حضرت آدم اور حضرت حوا علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور حضرت آدم کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے، اور
اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت ہوا کے پاس جا کر لیٹے۔ چنانچہ حضرت آدم نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا پایا۔ محترم ناظرین، اس حدیث شریف کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر راوی ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری سے منکر قرار دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل نسائی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ حضرت حوا کو 20 حمل ٹھہرے اور ہر حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئی، اور اس طرح سے نسل نسائی پھیلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک جا پہنچی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔